साइंस कहती है कि कई लाख साल पहले इंसान बंदर था और इस्लामी किताबों में ये मिलता है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की भी कौम ऐसी थी जिन्हें बंदर बना दिया गया। तो क्या आज के वक्त में जो बंदर मौजूद है वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के ही बंदर है? और आखिरकार हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम ने ऐसा क्या गुनाह किया, ऐसी क्या खता की पूरी कौम को बंदर की शक्ल में ढाल दिया गया, जबकि इस कौम के सामने कौम लूत का अजाब और तूफान नूह की बेहतरीन मिसाल कायम थी। परवाज के साथ आज आप जानने वाले हैं कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के एक ग्रोह को आखिरकार क्यों बंदरों की शक्ल में मस्क कर दिया गया। बैतुल मुकद्दस की सरजमीन दरियाए उर्दन के किनारे जंग का एक खौफनाक मंजर था। बनी इसराइल के बादशाह तालूत के साथ 300 से करीब फौजी मौजूद थे। वहीं कौम अमालका के बादशाह जालूत के पास कई हजार फौजियों का मजमा था। जालूत उस वक्त का एक काफी खौफनाक, डरावना और लंबे चौड़े कद का एक बादशाह था। दोनों भी फौजें आपस में टकराने ही वाली थी। कौम अमालका के बादशाह जालूत ने बनी इसराइल के लोगों को हाथ बढ़ाते हुए कहा कि आओ, कौन है जो मुझसे मुकाबला कर सके। जालूत की बॉडी और लंबे चौड़े कद को देखकर बनी इसराइल का कोई भी सिपाही आगे नहीं बढ़ रहा था, क्योंकि जालूत से मुकाबला करने का मतलब खुद की मौत को दावत देने के बराबर था। जब बनी इसराइल के सरदार ने यह देखा कि इन 300 सिपाहियों में से कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा, तो बनी इसराइल के बादशाह तालूत ने अपने फौजियों के दरमियान एक ऐलान किया। तालूत ने अपने सिपाहियों से कहा कि अगर जो भी जालूत के मुकाबले में जाए और उसे हरा दे तो मैं इसके बदले में अपनी आधी सल्तनत उसे दे दूंगा और मेरी बेटी के साथ उसका निकाह करवाऊंगा। बनी इसराइल की इस फौज के दरमियान एक कम उम्र का लड़का मौजूद था, जिसके पास ना तो तलवार थी और ना ही कोई हथियार मौजूद थे। वो इस वजह से क्योंकि इसकी उम्र बहुत ही कम थी, लेकिन फिर भी ये लड़के का जिगर ऐसा था कि जो जंग में कूद पड़ा था। ये अपने हाथ में एक गुलेल और 3 पत्थर लिए आगे बढ़ा। ये अपनी गुलेल को लहराता हुआ जालूत के मुकाबले में जाकर खड़ा हुआ। जब बनी इसराइल वालों ने ये मंजर देखा तो वो भी हैरान थे कि आखिरकार एक कम उम्र का लड़का इतने बड़े और लंबे चौड़े एक सिपाही से कैसे मुकाबला करेगा। जब जालूत ने अपने मुकाबले में एक कम उम्र लड़के के हाथ में गुलेल देखी तो उसने कहा कि लड़के, यहाँ से चला जा, मैं तेरा कत्ल करना नहीं चाहता। लेकिन उस लड़के ने एक तारीखी जवाब दिया। लड़के ने कहा, लेकिन मैं तो तेरा कत्ल करना चाहता हूँ। ये सुनकर जालूत की आंखों में खून भर गया। वो उस लड़के को कत्ल करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि उस लड़के ने अपनी गुलेल में 3 पत्थर रखे और गुलेल को घुमाता हुआ उसका वार इतना खतरनाक किया कि जालूत के सर पर तीनों पत्थर जाकर लगे और उसकी खोपड़ी को पार करते हुए पीछे से निकल गए। उस लड़के के सिर्फ 3 पत्थर के वार से उस वक्त का सबसे बड़ा फौजी, सबसे बड़ा बादशाह जमीन पर चित हो चुका था। जब जालूत के फौजियों ने अपने बादशाह की मौत का मंजर अपने सामने देखा तो सारी फौज वहां से भाग खड़ी हुई और बनी इसराइल के बादशाह को सिर्फ एक लड़के, 3 पत्थर और गुलेल की वजह से फतेह हासिल हो गई। गुलेल को इतनी रफ्तार से चलाने वाला ये लड़का कोई और नहीं बल्कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम थे। इस जंग के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को पूरे बनी इसराइल की आधी सल्तनत सौंप दी गई और बादशाह तालूत की बेटी से आपका निकाह करा दिया गया। इसके बाद जब तालूत की मौत हुई तो पूरे बनी इसराइल की सरदारी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आ गई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जाकर मिलता है। आप अल्लाह के एक बरगुज़ीदा नबी, रसूल और उस वक्त के अजीम बादशाह थे। आप रियाया के साथ बहुत ही अदल इंसाफ किया करते थे। अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर नाजिल की, जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी मिलता है। इसके अलावा भी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का कुरान मजीद में तकरीबन 16 जगहों पर जिक्र मिलता है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत ही मीठी आवाज अता की थी। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह का जिक्र करते थे तो सारे चरिंद परिंद पहाड़ भी
آپ کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے لگتے تھے۔ شروعاتی وقت میں حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس کوئی ہنر نہیں تھا، تو آپ اپنا گھر بار چلانے کے لیے بیت المال سے رقم لیا کرتے تھے۔ پھر ایک دن آپ نے اللہ کی بارگاہ میں کسی ہنر کے لیے دعا کی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ یہ عطا کیا تھا کہ لوہا آپ کے ہاتھ میں موم کی طرح پگھل جاتا تھا اور آپ اس کو جس طرح کا چاہے اس طرح کا شیپ اور آکار دے دیا کرتے تھے۔ تو اس کے بعد آپ لوہا پگھلا کر زرہ بنانے کا کام کرتے تھے اور اس کے بعد آپ کا گھر بار آپ کے اسی ہنر سے چلتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس خطابت کا بہت ہی عظیم ہنر تھا۔ اپنے خطابت کی بنا پر ہی حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم میں ایک مضبوط فوجی استحکام منعقد کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے دور حکومت میں فلسطین، عراق، شام، دمشق، خلیج عرب کے علاوہ بہت سارے علاقوں میں اپنی حکومت قائم کی تھی۔ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو قرآن مجید میں بے شمار انبیاء کرام کی قوموں کے واقعات ملتے ہیں، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کی قوموں پر نافرمانی کی وجہ سے بے شمار الگ الگ طرح کے عذاب نازل کیے۔ انہی میں سے ایک قوم حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی ہے، جہاں پر اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے ایک پورے گروہ کو بندر کی شکل میں مسخ کر دیا گیا۔ اس کا واقعہ تاریخ میں کچھ یوں ملتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا ایک گروہ 70,000 کی آبادی پر مشتمل تھا، جو کہ ایلا نامی ایک بستی کے قریب رہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف الگ الگ طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن اتنی ساری نعمتیں ہونے کے بعد بھی یہ اللہ کی راہ سے دور جا رہے تھے۔ یہ اللہ کے لیے عبادت سے آہستہ آہستہ غافل ہو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینے کے لیے ان پر ایک شرط نازل کر دی۔ اللہ کی طرف سے ان کے لیے شرط یہ تھی کہ یہ 70,000 لوگ جس دریا سے مچھلیاں پکڑا کرتے تھے، اللہ نے ان کے لیے حکم نازل کیا کہ یہ ہفتے والے دن یعنی سنیچر کے دن مچھلی نہ پکڑے۔ اتوار سے لے کر جمعہ تک کے وقت یہ مچھلی پکڑ کر اسے فروخت کر سکتے ہیں، لیکن سنیچر کے دن انہیں صرف اللہ کی راہ میں عبادت کرنی ہے۔ لیکن اللہ کی طرف سے ان کا ایک امتحان یہ بھی تھا کہ جس دن یہ قوم کے لوگ 6 دن مچھلیاں پکڑتے، اس وقت سمندر کے کنارے مچھلیاں کم ظاہر ہوتی، یا تو مچھلیوں کی تعداد اتنی نہیں ہوتی، اور ہفتے کا وہ دن جس وقت یہ مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے، اس دن سمندر کے کنارے کافی بڑی بڑی اور زیادہ تعداد میں مچھلیاں آیا کرتی تھی۔ 70,000 میں سے تقریباً 20,000 لوگ ایسے ہوئے جنہوں نے اللہ کے اس حکم کو تقریباً پوری طرح سے رد کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے بیچ میں شیطان نازل ہوا اور انہوں نے ان 20,000 افراد کو یہ کہہ کر گمراہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس دن مچھلیوں کا شکار کرنے سے منع کیا ہے، لیکن تم اس دن جال بچھا کر رکھ سکتے ہو تاکہ اس دن مچھلیاں اس جال میں پھنس جائے اور پھر اتوار والے دن تم ان مچھلیوں کا شکار کر لیا کرو۔ ان 20,000 لوگوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے کے لیے ایک نئی ترکیب سوچی۔ یہ لوگ ہفتے کے دن دریا کے کنارے جال ڈال دیا کرتے تھے، یا تو اس دریا سے ایک نالی بنا کر ایک بڑے گڑھے کے اندر مچھلیوں کو آنے کی دعوت دے دیا کرتے تھے، اور جب ساری مچھلیاں اس گڑھے میں آ جاتی تو یہ ان نالیوں کو بند کر دیا کرتے تھے۔ یعنی کہ کل ملا کر ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ہفتے والے دن بھی مچھلیاں پکڑنی شروع کر دی۔ انہی 70,000 افراد میں ایک بڑا گروہ ایسا تھا جو کہ ان 20,000 افراد کی اصلاح کیا کرتا تھا۔ ان لوگوں سے یہ لوگ کہتے تھے کہ ایسا کرنا اللہ کے عذاب کو دعوت دینے جیسا ہے، کیونکہ ہم نے تاریخ میں قوم لوط کی تباہ کاریاں دیکھی ہے، ہم نے قوم نوح پر آنے والے عذاب کو دیکھا ہے۔ اگر تم 20,000 لوگ اسی طرح ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑتے رہو گے تو وہ دن دور نہیں کہ جب ہم پر بھی اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ جب یہ گروہ ان لوگوں کی اصلاح کیا کرتا تو یہ 20,000 لوگ ان کی مذاق اڑایا کرتے، تو ان لوگوں نے اس کا ایک مختصر سا حل نکالا۔ 20,000 لوگ جو اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے اور وہ لوگ جو اللہ کے فرما بردار تھے، ان کی طرف ایک اونچی دیوار بنا دی گئی۔ اب یہ قوم 2 حصوں میں بٹ چکی تھی۔
ایک طرف وہ لوگ تھے جو اللہ کی نافرمانی کرتے اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو اللہ کے فرمانبردار تھے۔ جب دیوار کھڑی کی جا رہی تھی تو وہ 20,000 لوگ جو نافرمانی کر رہے تھے وہ ان 50,000 لوگوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور ان پر ہنس رہے تھے۔ اللہ کے فرمانبردار 50,000 کے گروہ میں ایک ایسا گروہ بھی تھا جو نافرمانی کرنے والوں کو کسی طرح سے روکتا نہیں تھا، اور جو لوگ گناہ کے لیے ان کو روکتے تھے انہیں کچھ کہتا بھی نہیں تھا۔ اب قوم کے بیچ میں ایک بڑی دیوار بن گئی تھی۔ شام کا وقت ہوا، رات ہو گئی، دونوں گروہ کے لوگ اپنے اپنے خیموں میں جا کر آرام کرنے لگے۔ جس وقت صبح نمودار ہوئی تو اللہ کے فرمانبردار وہ 50,000 بندے جو اس طرف لیٹے ہوئے اور سوئے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ دیوار کی اس طرف سے لوگوں کی آوازیں نہیں آ رہی، وہاں پر بڑا سناٹا طاری ہے۔ جب ان لوگوں نے دیوار کو پھاند کر دوسری طرف کا نظارہ کیا تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ سارے 20,000 اللہ کے نافرمان انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا تھا۔ دیوار کے اس طرف سے دیکھنے والوں نے ان کے کپڑوں کی وجہ سے اپنے رشتہ داروں کو پہچان لیا۔ وہ لوگ جنہیں بندر کی شکل کا بنا دیا گیا تھا وہ بھی اپنے رشتہ داروں کو پہچان رہے تھے۔ وہ جب آوازیں نکال رہے تھے تو ان کے گلے سے بندر کی طرح آوازیں نکل رہی تھی۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ 20,000 افراد جن کی شکل کو اللہ تعالیٰ نے بندروں کی طرح مسخ کیا تھا، یہ کھانا تک نہیں کھا سکتے تھے، اور صرف 3 دنوں کے اندر یہ پورے کے پورے 20,000 لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ اب لوگوں کے درمیان ایک سوال یہ بنتا ہے کہ کیا آج کے وقت میں جو بندر موجود ہے یہ وہی بندر ہے جنہیں حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے گروہ کو اللہ تعالیٰ نے بندر کی شکل میں مسخ کیا تھا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے کہ ایک صحابی نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرمایا کہ کیا آج کے وقت میں جو بندر موجود ہے یہ وہی بندر ہے جنہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں شکلوں میں مسخ کیا گیا تھا؟ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جن بھی قوموں کو دوسرے جانوروں کی شکل میں مسخ کیا ہے وہ قوم پوری طرح سے صرف 3 سے 5 دنوں کے اندر تباہ ہو گئی۔ اس روایت سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ آج کے وقت میں جو بندر موجود ہے یہ وہ نہیں ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں بندر بنائے گئے تھے۔ تو دوستو، یہ تھی پرواز کی ہماری آج کی ویڈیو، جہاں پر ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کی ابتدائی زندگی اور ان کے بادشاہ بننے کے سفر اور حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو بندر کی شکل میں کیوں مسخ کیا گیا اس کے بارے میں بات کی۔ اب ملاقات کریں گے ہماری آنے والی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔